اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام آیان اور آپ دیکھ رہے ہیں دماغ ٹی وی۔ ترکی میں آنے والے خوفناک زلزلے کے متعلق آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے، لیکن دوسری طرف ایک عجیب ترین خبر ایک ریسرچر کے متعلق ہے جس کا نام فرینک ہوگر ہے، اور حال ہی میں کی گئی ان کی ایک ٹویٹ جو کہ ترکی میں آنے والے زلزلے سے 2 دن قبل کی گئی، اور اس میں انہوں نے پن پوائنٹ لوکیشن کے اندر یہ بتایا کہ اس زلزلے کا اثر کس کس جگہ پر ہوگا اور اس کی شدت کیا ہوگی، اور یہ بالکل سچ ثابت ہوئی۔ انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل کی ویڈیو اور ٹویٹ کے اندر لکھا کہ ساؤتھ سینٹرل ترکی، جارڈن، سیریا، لبنان میں آج نہیں تو کل کسی بھی وقت ہائی میگنیٹیوڈ کا زلزلہ آنے والا ہے، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ سب سے زیادہ نقصان ترکی کو ہوا، اور اس کی ذکر کردہ ہر اس جگہ پر ہوا جو اس نے اپنے ٹویٹ میں لکھی تھی، اور ان تمام ممالک میں اس کا اثر محسوس کیا گیا، اور آس پاس تمام اسلامی ممالک اس سے متاثر ہوئے، لیکن یہ اسرائیل تک نہیں پہنچا۔ اس کو لے کر لوگ کئی طرح کے سوال اٹھا رہے ہیں کہ سائنس کے مطابق ہم تو قدرتی آفات، خاص طور پر زلزلوں کا، صرف 30 سیکنڈ پہلے جدید انسٹرومنٹ کے ہوتے ہوئے بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے، تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ 2 سے 3 دن پہلے آنے والے اتنے بڑے حادثے کی پیشن گوئی بالکل سچ ثابت ہوئی؟ کیا یہ کوئی سائنسی جدید ٹیکنالوجی حرب کا دشمن ممالک کی طرف سے استعمال کیے جانے کا نتیجہ ہے، جس سے مصنوعی طور پر جان بوجھ کر اس زلزلے کو پیدا کیا گیا؟ اس کا اثر صرف مسلم ممالک تک ہی محدود کیوں؟ ریسرچر کی اپنی یوٹیوب ویڈیو کے اندر یہ کہنا تھا کہ اگر ہم سولر سسٹم کی جیومیٹریکل یعنی پلینٹ اور سورج کی ترتیب کو دیکھیں تو بالکل اسی طرح ہے جو سال 115 اور 526 کے اندر دنیا بھر کے اندر دیکھی گئی، اور اسی بنیاد پر میں کہہ سکتا ہوں کہ سینٹرل ایشیا کے ریجن اور 4 سے 5 فروری 2023 کو سولر سسٹم کی خاص پوزیشن زمین پر سمندری لہروں اور بڑے بڑے زلزلوں کی وجہ سے یہ زلزلہ ساؤتھ ترکی اور اس سے جڑے ہوئے تمام ممالک پہ اثر انداز ہوگی، جو کہ ہم نے دیکھا اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ جبکہ دوسری طرف اس کی شروعات انڈین اوشن سے ہوتے ہوئے انڈیا، پاکستان، افغانستان اور چائنا کے اندر بھی کچھ ہی دنوں میں ملے گی، اور اب باقی رہ گئی یہ پیشن گوئی کس حد تک سچ ثابت ہوتی ہے۔ یہ پیور سائنٹیفک اور زمین کے پریویس ٹریک کا ریکارڈ دیکھتے ہوئے یہ پیشن گوئی کی گئی تھی، جس پر کئی آرٹیکل پبلش ہو چکے ہیں جو کہ یہ بتاتے ہیں کہ واقعی سولر سسٹم اور سیاروں کی ترتیب کا اثر جیومیٹریکل فیلڈ، زمین پر سمندری لہروں اور ارتھ کوئک کی وجہ بنتا ہے، جس میں حرب جیسی کسی ٹیکنالوجی کا کوئی استعمال نہیں ہوا۔ جس کا ثبوت یہ ہے کہ امریکہ میں صرف 1 دن پہلے آنے والا زلزلہ جس کی شدت 3.8 تھی، اور اسرائیل میں صرف 13 گھنٹے پہلے آنے والا زلزلہ جس کی شدت 4.8 تھی، اور اس سے صرف 1 ہفتہ پہلے 3.1 یا 4.3 پوائنٹ میگنیٹیوڈ کا زلزلہ آیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اس وقت ہارپ ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا ہوتا تو پھر ان کے اپنے ہی ممالک اس کی زد میں کیوں آتے ہیں؟ زلزلے، طوفان اور سیلاب جیسی قدرتی آفات کسی انسان کی کنٹرول میں نہیں، مگر تحقیقات اور ریسرچ کے بل بوتے پر اللہ نے اس کائنات کو انسانوں کے لیے سر کرنے کے لیے ممکن بنا دیا۔ بالکل اسی طرح ارتھ کی ٹیکٹونکس پلیٹ، ان کے اندر بدلاؤ، زمین پر الیکٹرو میگنیٹک فورس کا اثر، اور زمین کا اپنا مخصوص ٹائم پر بار بار کسی عمل کو دہرانے پر، یہ پوری سائنس ہے، اور ہم اپنی جہالت کو دشمن کی سازش کا نام دے رہے ہیں۔ اگر مستقبل میں انسان کسی بھی اس طرح کی ٹیکنالوجی ایجاد کر لے تو اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں، اور ممکن ہے کہ مستقبل میں ایسی کوئی مشین بنائی جائے جس سے مصنوعی زلزلہ پیدا ہو، قدرتی زلزلہ کی پیشن گوئی بھی کر سکے۔ اب ترکی کو مستقبل میں اپنی عمارتوں کے جلد از جلد زلزلہ پروف بنانا ہوگا۔ ہماری دعائیں ترکی کے لوگوں کے ساتھ ہیں کہ اللہ ان کو صبر دے۔ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مشکل کی گھڑی میں ترک بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہمیں بھی غور و فکر کرنے کی دعوت دیں کہ انسان دنیا میں قدرت کے نظام کے سامنے کس قدر بے بس ہے، اور موت کسی کو بھی کہیں بھی آ سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اب میں ملوں گا آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔